ایک سبق ہے جو پاکستان کو بری نظر سے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے جو بہادر لوگ ہیں وہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں. 6 ستمبر کے شہید جو ہیں وہ ہمارے محسن ہیں. ہماری آزادی کی، ہماری سلامتی کی انہوں نے حفاظت کی ہے. ہم انہیں 6 ستمبر کو خراج عقیدت پیش کریں گے. سر، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نامزد ہوئے ہیں، کوئی نئی خواہشات کا احساس؟ بالکل جی، مجھے یقین ہے وہ ایک نوجوان ہے اور منجے ہوئے پارلیمنٹیرین ہے. ماضی میں بھی انہوں نے لا منسٹر کے طور پر بہت اچھا اپنا فرض ادا کیا ہے. اب کشمیر کو جو چیلنجز اس وقت درپیش ہیں، جو تشدد کی سیاست وہاں پہ کی گئی ہے، وہ تشدد کی سیاست کو جمہوری سیاست میں تبدیل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے. سر، کہا جا رہا ہے کہ ہر ایک شخص کو جو ہے وزیر اعظم منتخب کرنا عوام کے جو مینڈیٹ ہے اس کی توہین ہے. آئین اور قانون کے مطابق تو وہ اسمبلی کے ممبر ہیں، اور اسمبلی کا ممبر جو ہے وہ وزیر بھی ہو سکتا ہے اور وزیر اعظم بھی ہو سکتا ہے. لیکن سر وہ ووٹ کو سے 2 والا جو بیان تھا وہ کہا گیا سر، یہ تو ووٹ کو سے 2 تو والا بیان تو انہیں بھی ووٹ دیا گیا ہے. انہیں ووٹ دے کے لوگوں نے ممبر بنایا. لیکن آئین اس کی اجازت دیتا ہے کہ ابھی ہماری نیشنل اسمبلی میں بھی، پروونشل اسمبلیز میں بھی بہت سے وزیر ہیں جو ریزرو سیٹ سے منتخب ہوتے ہیں. تو کوئی نئی بات تو نہیں ہوئی. سر، آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کی خواہشات کے مطابق یہ فیصلہ نہیں ہوا؟ کشمیر میں ایک وقت تھا جب سردار عبدالقیوم صاحب جو بہت نامور رہنما تھے آزاد کشمیر کے، وہ بھی ریزرو سیٹ سے علماء اور مشائخ کی سیٹ سے وہ الیکٹ ہو کے آئے تھے، اور پھر اسی طرح سربراہ حکومت کے طور پر انہیں منتخب کیا گیا تھا. یہ روایت آزاد کشمیر میں سردار قیوم صاحب کے زمانے سے جاری ہے. سر، میاں نواز شریف کی حمایت مکمل ہے جس میں راجہ فاروق حیدر میاں نواز شریف صاحب نے کیمپین بھی کی ہے. یہ ہماری پارٹی ہے، ہماری پارٹی نے اپنا فیصلہ کیا اور سب کے لیے قابل قبول ہے. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ ووٹ بھی نہیں دیں گے انہیں اسمبلی میں. آپ دیکھیں گے سب ان کو ووٹ دیں گے، سب ووٹ دیں. بتائیے گا کہ ثانیہ جس وقت کنفرنس پیش آیا اسی وقت وزیر اعظم آزاد کشمیر کا حوالے سے جو ہے اجلاس کی جا رہی تھی. وہ بھی دیکھیں، وہ بھی ایک آئینی ضرورت ہے. سب کام اپنے وقت پہ کرنے ہوتے ہیں، اس کام کو روک تو نہیں سکتے، اور وہ ایک فریضہ ہے جو آئین کے تحت آپ کو ادا کرنا ہے. سر، شاہ غلام قادر صاحب جو ہے وہ ٹویٹر پر انتہائی دکھی شاعری پوسٹ کر رہا ہوتا ہے، تو اس فیصلے کے بعد سر ان کے میں نے لیے جو بات کہنی تھی میں نے کہہ دی بیٹا. میرا موقف آپ کے سامنے آ گیا. ٹھیک ہے سر، پاکستان مسلم نون کی 5ویں چھٹی حکومت ہے. اسلام آباد میں 2 ہی سرکاری ہاسپٹل ہیں اور ایک میں ثانیہ پمز ہو گیا، تو اس کا ذمہ دار حکومت ہے یا پھر کوئی اور ہے؟ میں نے اس کا ایک حل تجویز کیا ہے کہ ہر وہ شخص جو حکومت سے تنخواہ لیتا ہے اس پر آپ یہ پابندی لگا دیں کہ وہ اپنا علاج سرکاری اسپتال سے کرائے گا، اس کے بچے سرکاری اسکول میں پڑھیں گے، اور خود وہ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرے گا. تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں دنیا کی بہترین بن جائیں گی پاکستان میں. سر، شیر رحمان نے کہا سینٹ میں کہ میں نے اپنے ہسبینڈ کا علاج کرایا تھا اور مجھے کافی مشکلات درپیش آئی تھی، تو یہ تو ہاسپٹل ابھی اس قابل نہیں ہے کہ کسی کا علاج ہو سکے. میں نے آپ سے عرض کیا نا، جب آپ اس ہسپتال کو چلانے والے جو ہیں ان پر بھی یہ پابندی لگا دیں گے تو وہ اپنا علاج یہیں سے کرائیں گے، باہر سے نہیں کرائیں گے، تو یہی ہسپتال یورپ کے ہسپتالوں کے مقابلے میں بہترین بن جائے. سر، وزیر اعظم نے انکوائری کمیشن کا سربراہ بنایا. شاید خان صاحب ان میں ماضی میں جو ہے انکوائری خود کھلی رہی ہیں، پلاٹوں کا معاملہ ہو، سر رنگ روڈ اسکینڈل ہو، اور ایون کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے اپنے محکمے میں جہاں پہ ہو سکتی داخلہ رہے وہاں وہ اپنے عملے پہ تشدد کرتے رہے. اس کے باوجود جو ہے ان کو انکوائری کمیشن کا سربراہ بنانا، سر یہ آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے؟ میرے علم میں یہ تفصیل نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں، لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ آپ انکوائری کر لیں، آپ انکوائری کر کے کسی کو سزا دے دیں، یہ مسئلے اس وقت تک حل نہیں ہوں گے جب تک پاکستان کا نظم و نسق چلانے والے جو خواہ اس میں سیاستدان ہیں، خواہ اس میں عدلیہ کے ججز ہیں، اور خواہ اس میں سول بیوروکریسی ہے، ان سب کو آپ یہ پابند کریں تو وہ اپنا علاج انہی ہسپتالوں سے کرا سکتے ہیں، باہر سے علاج نہیں کرا سکتے. تو جب انہیں اپنا علاج یہاں سے کرانا ہوگا
तो ये इन अस्पतालों को ठीक कर देगा। अच्छा, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने ख्वाहिश जाहिर की थी कि मुझे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बनाया जाए, शहबाज शरीफ से ये कहूँगा, तो इस पर कुछ अमल हुआ? सियासतदान जब कोई बात कहता है तो उसका एक मतलब है। ये उन्होंने अपनी ख्वाहिश मोहब्बत ज़ाहिर की आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ कि मैं भी आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। वो 3 दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे हैं और पाकिस्तान की उन्होंने खिदमत की है। इस जुमले को कहने से मुराद उनकी ये थी कि मैं चाहता हूँ कि आपकी इसी तरह खिदमत की जाए जिस तरह मैंने पाकिस्तान की खिदमत की। सर पीटीआई वाले कह रहे हैं कि बानी पीटीआई को पिम्स ना शिफ्ट किया जाए, उनकी पिम्स के हालात ख़राब हैं। पीटीआई वाले कह रहे हैं कि बानी पीटीआई को पिम्स या सरकारी हॉस्पिटल शिफ्ट ना किया जाए, शिफा किया जाए, क्योंकि पिम्स के हालात मैं तो खराब हैं। कहता हूँ कि हर शख्स को जो सरकार के इलाज पे चलता है, सरकार के पैसों पे ज़िंदा रहता है, उसका इलाज सरकारी अस्पताल में होना चाहिए। मैंने ये फार्मूला दे दिया, उसके बाद बहस ख़त्म हो जाती है। थैंक यू। थैंक यू सर जी।